کافر کیا کرتا؟ اللہ کا جو حق ہے عبادت وہ کسے دیا تھا؟ ایک مورتی کو دیا تھا. ہاتھ سے بنایا جو ہے پتھر سے کی مٹی سے کی وہ حق اسے اللہ کا حق دیا تھا. ہاتھ سے بنا کو اسے جو ہے اس کے سامنے سجدہ کرنے لگا. ہاتھ سے بنا کو اسے دعا کرنے لگ گیا. تو ایک مٹی سے بنا کر کو انہیں اللہ کا حق دے دیا. ایک مٹی سے بنی ہوئی چیز کو ایک مورتی کو انہیں اللہ کا حق دے دیا. یا پھر ایک پتھر کو اللہ کا حق دے دیا. ایک درخت کو اللہ کا حق دے دیا. تو اللہ اتنا بڑا, اللہ اتنا عظیم والا, اللہ اتنا شان شوکت والا انہیں اللہ کے اتنے عظیم حق کو کسے دیا؟ مٹی کو دے دیا, پتھر کو دے دیا, درخت کو دے دیا, آگ سورج اور چاند کو دیا. معمولی سی چیزوں کو اللہ کا حق کو دے دیا. تو اس کے واسطے یہ سب سے بڑا ظلم ہے, ظلم عظیم یہ کہ اللہ اتنا بڑا ہے, اس کی چھایا میں شان میں جو چیز ہے اسے انہیں مٹی کو دیا, پتھر کو دیا. اس کے واسطے شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے. اچھا, شرک کو سمجھنے کے واسطے ایک آخری بات عقلی طور پر سمجھیے. شرک کو اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا بڑا گناہ بنایا. معلوم کیا؟ ہم اور آپ شادی کرتی, شادی کے بعد ایک شوہر سے پوچھو کہ اگر اس کی بیوی اس کے شوہر کو کے ساتھ دوسرے کو شریک کریں تو بھائی بیوی ہے, انہیں صرف اپنے شوہر کی جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, مطلب اس کا جو حق ہے اسے اس کا جو حق خاص ہے یعنی ہم مستری وغیرہ وہ صرف شوہر کے سے کرنا. اب انہیں بیوی شوہر کا جو حق ہے وہ غیرہ کو دے دی. اپنے شوہر کو چھوڑ دو, دوسروں کے ساتھ وہ کام کر دی جو کام صرف شوہر کے ساتھ جائز ہے. تو کیا وہ شوہر برداشت کرتا بیوی کی غلطی کو؟ شوہر تو معلوم ہوگا یار میری بیوی میرا جو حق ہے انہیں میرے سے جو کام کرنا وہ کام کیا وہ غیر مرد کے ساتھ کرتی, دوسرے مرد کے ساتھ کرتی. کیا کوئی شوہر بیوی کی غلطی کو برداشت کرتا کیا بات کرتا کیا نہیں کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ ویسا اللہ کا حق یہ عبادت. اب اللہ تعالیٰ اگر دیکھ رہا کہ میرا بندہ میرے ساتھ دوسرے کو شریک کر رہا, میرے ساتھ پتھر کو عبادت کر رہا, میرے ساتھ درخت کی عبادت کر رہا, میری عبادت میں انہیں دیوی دیوتا کو پکار لے رہا, انہیں کیا کیا اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کو پکار لے رہا, اللہ برداشت کرتا؟ ایک معمولی سا انسان, ایک شوہر اپنی بیوی کی اس غلطی کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی اس کے علاوہ غیر مرد کے ساتھ یا غیر مرد کو شریک کرے. تو اللہ کیسے برداشت کرے گا جی اپنے ساتھ شریک کو؟ اللہ کیسا برداشت کر لیتا؟ اس کے واسطے شریک کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا گناہ بنایا. بس بتانے سمجھانے اور نصیحت کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو موحد بنائیں, توحید پرست بنائیں, توحید پر اپنے آپ کو قائم رکھیں اور شرک سے اپنے آپ کو دور رکھیں. شرک کے تمام چھوٹے بڑے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. تو رب العالمین سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایک بنائے, نیک بنائے, توحید پرست بنائے, موحد بنائے اور توحید پر زندگی گزارنے والا بنائے. اے اللہ تو ہم سب کو ایک بنا دے, نیک بنا دے, موحد بنا دے. تو ہم سب کو مل جل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ شرک کے جتنے بھی کام ہیں ان تمام کاموں سے تو ہماری حفاظت فرما. تو شرک سے ہمیں اپنے دامن کو بچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہم سب کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ, ایمان اور اسلام پر رکھ, توحید پر رکھ, اور جب تو ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے تو ایمان پر اٹھا لے, توحید کی حالت میں تو ہماری موت عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ويكون رب رحيم ورب حليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.